السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم برصغیر میں مسلم شناخت کے ارتقائی تاریخ کا تنقیدی جائزہ لیں گے، جس کے بارے میں CSS 21 میں کویسچن آ چکا ہے کہ کریٹیکلی ایویلویٹ دا ایولیوشن آف مسلم سیپریٹ آئیڈینٹی ان دا سب کانٹیننٹ۔ یہ موضوع جنوبی ایشیا کی سماجی و سیاسی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین تعلقات کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شناخت کیسے تشکیل پائی اور کن عوامل نے اس انٹروڈکشن میں ہم مسلم شناخت کے ارتقاء کا عمومی جائزہ لکھیں گے جو برصغیر میں صدیوں کے دوران مختلف تاریخی، ثقافتی اور سیاسی اثرات کے تحت تشکیل پاتی رہی، اور اس ارتقاء کا تعلق صرف ماضی سے نہیں بلکہ آج کے معاصر مسائل سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس تاریخی سفر کو سمجھنے سے ہمیں شناخت کی سیاست کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہی امپورٹنس ہے مسلم سیپریٹ آئیڈینٹی۔ ارلی انکاؤنٹرز، ابتدائی میل جول۔ کن کا ابتدائی میل جول؟ جو اسلام اور ہندوؤں کے درمیان، جو یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے، ان لوگوں کے درمیان جو باہمی ابتدائی میل جول تھا، اس بارے میں۔ اسلام کا برصغیر میں داخلہ 7ویں صدی میں تجارت اور حملوں کے ذریعے بتدریج ہوا، جس میں محمود غزنوی اور غوری کا نام قابل ذکر ہے۔ دہلی سلطنت اور بعد میں مغلیہ سلطنت نے فارسی، عربی اور مقامی روایات کو ملا کر ایک خاص ثقافتی امتزاج پیدا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک منفرد مگر جامع مسلم شناخت کا آغاز ہوا، جو مقامی ثقافتی اثرات کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہی۔ کلونیل کانٹیکسٹ، یعنی کہ نوآبادیاتی تناظر میں برطانوی نوآبادیات کے ساتھ ہی برصغیر کی سماجی اور سیاسی فضا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو مزید گہرا کیا۔ اس حکمت عملی نے مذہبی شناخت کو زیادہ واضح اور مضبوط کیا، جو کہ آگے چل کر فرقہ وارانہ تقسیم کی بنیاد بنی، جس میں بہت سے عوامل برابر کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ 1939 کی کانگریس کے راج کے دور نے اسے مزید ہوا دی۔ فارمیشن آف پولیٹیکل کانشیسنیس ان مسلمانوں میں سیاسی شعور کی تشکیل۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں میں سیاسی شعور کا جنم ہوا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اس شعور کا اہم سنگ میل تھا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق اور ان کی الگ شناخت کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، اور اس طرح ایک واضح سیاسی شناخت کی بنیاد رکھی گئی۔ دا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ محمد علی جناح جیسے قائدین نے دو قومی نظریہ پیش کیا، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو دو مختلف قومیں قرار دیا گیا۔ اس نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی اور ثقافتی وجود کی ضرورت پر زور دیا گیا، جس کا نتیجہ بالآخر پاکستان کے قیام کی صورت میں نکلا۔ یہ نظریہ برصغیر کے سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر گیا۔ امپیکٹ آف پارٹیشن 1947، 1947 کی تقسیم، جس نے پاکستان کو جنم دیا، ایک تاریخی واقعہ تھا جس کے ساتھ بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد اور آبادی کی منتقلی ہوئی۔ اس خونی تقسیم نے پاکستان میں مسلم شناخت کو مزید مضبوط کیا، جبکہ ہندو مسلم تعلقات پر گہرا اثر ڈالا۔ آج بھی تقسیم کے اثرات جنوبی ایشیا کی سیاست، بالخصوص پاکستان اور انڈیا کی معاشرت پر نمایاں ہیں۔ پوسٹ پارٹیشن آئیڈینٹی، تقسیم کے بعد شناخت۔ تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت میں مسلم شناخت مختلف راستوں پر چل نکلی۔ پاکستان میں مذہبی بنیاد پرستی اور سیکولرزم کی بحثیں شناخت پر اثر انداز ہوئیں، جبکہ بھارت میں مسلمان اقلیت کے طور پر اپنے حقوق اور نمائندگی کے مسائل سے دوچار رہے۔ 1947 کے بعد مسلم شناخت کا سفر آج بھی ایک اہم تحقیقی موضوع۔ کنٹمپریری ڈائنامک، موجودہ دور کے مسائل۔ آج مسلم شناخت پر تاریخی واقعات کا اثر بدستور قائم ہے۔ مذہبی کشیدگی، سیکولرزم اور اقلیتی حقوق جیسے مسائل جدید مسلم شناخت کو متاثر کر رہے ہیں۔
جنوبی ایشیا کے مختلف مذاہب پر مشتمل سماج میں ان مسائل کے ساتھ جدوجہد جاری ہے اور یہ سیاسی اور سماجی تعلقات کو گہرائی سے متاثر کر رہے ہیں۔ کنکلوژن میں آپ لکھیں گے، اب تک ہم نے برصغیر میں مسلم شناخت کے ارتقاء کا ایک جائزہ لیا۔ اس تاریخ کو سمجھنا آج کے سماجی اور سیاسی مسائل کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس ارتقاء کو سمجھنے سے ہمیں مل کے ممکنہ سماجی اور سیاسی حالات کا اندازہ کرنے میں مدد مل سکتی۔ اب ہم سوالات کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں کہ تاریخی ارتقاء کس طرح آج کے دور میں شناخت کو متاثر کرتا ہے اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو فار ایکسپلورنگ پاکستان افیئرز ود us۔